بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو انڈیا کی ایک مسکان نامی لڑکی وائرل ہوئی تھی برقعے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے مسلمانوں کی طرف سے عدالت میں برقعے کے حوالے سے کیس دائر کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو، جو بچیاں ہیں، ان کو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر برقع پہننے کی، نقاب کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کرناٹک جو ان کی ریاست ہے انڈیا کی، وہاں کی عدالت نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ مسلمان جو لڑکیاں ہیں وہ برقع نہیں پہن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر یہ جو برقع ہے یہ ضروری نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم یہاں پہ مسلمانوں کو برقع پہننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جب سے یقین کریں، جب سے یہ خبر سنی ہے، دل رونے کو کرتا ہے اور انتہائی صدمہ پہنچا ہے، دل کو جھٹکا محسوس ہوا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ آج مسلمان اس حالت اور کیفیت میں آ گئے ہیں کہ اگر مسلمان بچیاں، مسلمان بہنیں اگر پردہ کرنا چاہتی ہیں، نقاب کرنا چاہتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو بجا لانا چاہتی ہیں، تو ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا رہی، وہ بھی اللہ کی زمین کے اوپر۔ اب مجھے بتائیں کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سب کا مجرم کون ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں آپ نے ہندوؤں کو مجرم نہیں ٹھہرانا۔ اس میں ہندو مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس سارے سانحے کا، ان ساری وجوہات کا اصل مجرم کون ہے؟ اصل مجرم مسلمان ہے، ایک بے عمل مسلمان ہے۔ اس سارے معاملے کی جو مجرم ہے، اصل مجرم ہے، وہ عورت ہے کہ جو مسلمان ہو کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کے عبایا نہیں پہنتی، چہرے کا پردہ نہیں کرتی، اور یہ کہتی ہے کہ میرا دل صاف ہے، مجھے یہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سارے معاملے کا وہ شخص بھی مجرم ہے جو اپنے آپ کو اسلامک سکالر کہتا اور کہلواتا ہے، اور لوگوں کو برقعے کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ جس کے دل کے اندر، آنکھوں کے اندر حیا ہے اور دل کے اندر عشق رسول ہے، اس کو دوپٹے شپٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سارے معاملے کا مجرم وہ عورتیں ہیں کہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ناچتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، بیہودہ ڈانس کرتی ہیں، بیہودہ لباس پہن کے لوگوں کے سامنے آتی ہیں، وہ مسلمان عورتیں اس سب کی مجرم ہیں۔ کیونکہ جب وہ غیر مسلم، جب کافر یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتیں غلط قسم کے ڈرامے بنا رہی ہیں، غلط قسم کے فلموں کے اندر غلط قسم کے کریکٹر نبھا رہی ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر ہر ایک مسلمان کے گھر کی لڑکی ناچ رہی ہے، ننگا ڈانس دکھا رہی ہے، ایک بیہودہ کردار ادا کر رہی ہے، تو وہ پھر یہی ان کے پاس جواب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ چیز فرض نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر، تو ہم بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے نقاب کرنے کی، پردہ کرنے کی۔ اس سے بھی بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ جو یورپین اسلامک سکالرز ہیں، جو یورپ سے تعلیم حاصل کر کے، امریکہ سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے تعلیم حاصل کر کے یہاں پاکستان میں آتے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت اور ترویج میں ان کا ایک بڑا نام ہے، وہ میل اینڈ فیمیل اسلامک سکالرز ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بس برقع پہن لو، برقع پہننے کے بعد جو چاہو کرو، سب جائز ہے، برقع پہننا فرض ہے۔ برقعے کے علاوہ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو چہرے کے پردے کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں بس ایک بار برقع پہن لو، پھر چاہے مردوں میں گھس جاؤ، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دین کو اصل پروفیشنل جو لوگ تھے ان سے نہیں لیا جا رہا، ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے۔ جو یورپین کنٹریز سے اسلام سیکھ کے آئے ہیں وہی لوگ، جو مستشرقین ہیں وہی آ کے آج یہاں پہ دین اسلام کے سکالرز بنے ہوئے ہیں، ان کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ جو بھی فتویٰ دیتے ہیں، جو بھی مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ اس مسئلے کو، اس فتوے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب آئیے، یہ جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ ایک بار برقع پہن لو بس،
اس کے بعد جو چاہو کرو، جاب کرنی ہے جاب کرو، آپ نے پڑھائی کرنی ہے، کالجز یونیورسٹیز کے اندر جانا ہے کھل کے جاؤ، آپ نے جو کام کرنا ہے باہر کسی شاپ کے اندر، کسی ہاسپٹل کے اندر، کسی ادارے کے اندر آپ نے شاپ کرنی ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں، بس برقع پہننا لازم اور فرض ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے، وہی مسئولۃ، اور وہی عورت جو ہے اسی اپنے گھر، اپنی حکومت اور اپنی حکمرانی کے بارے میں جواب دہ بھی ہے۔ اب خود بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کو حکمران بنایا ہے، گھر کا حاکم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ ہماری جو مسلمان عورتیں ہیں، آج کل کی ہماری مسلمان معاشرے کی لڑکیاں، جو ینگ جنریشن ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں آزادی ملے، ہم اپنا نام خود کمانا چاہتی ہیں، ہم اپنا نام روشن کرنا چاہتی ہیں، ہم کسی کے بلبوتے کے اوپر نہیں جینا چاہتی، خود کی کمائی سے اور خود کے نام سے جینا چاہتی ہیں، خود کا نام پیدا کرنا چاہتی ہیں، ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتی۔ اب دیکھیں دین اسلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کے حوالے سے عورت کو منع کر دیا ہے کہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح فرض نماز مسجد کے اندر اس چیز کی رخصت دے دی گئی ہے، اجازت دے دی گئی ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین مسجد جو ہے وہ اس کا گھر کا اندرونی کمرہ ہے، وہ وہیں پہ نماز ادا کرے، جبکہ مرد کے لیے فرض ہے کہ وہ مسجد میں آ کے 5 وقت نماز ادا کرے۔ اسی طرح جمعہ ہے، اسی طرح دوسرے عوامل ہیں، ان کے اندر اسلام نے عورت کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، بلکہ اسلام نے عورت کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا، یہ سمجھیں۔ لیکن وہی عورت جو یہ سمجھتی ہے کہ اسلام نے فرض نماز کی مسجد میں سے عورت کو رخصت دی ہے، عورت کو مکلف نہیں بنایا، جنازے کا مکلف نہیں بنایا، اسی طرح عورت کے نان و نفقے کا مرد کو مکلف بنایا ہے، وہی عورت باہر جا کے جاب کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا حق ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے عورت کو رخصت دی ہے، اور شوہر کو اس کے نان و نفقے کا مکلف بنایا ہے، تو عورت کے لیے یہ چیز کہاں سے جائز ہوگی؟ اور بڑی ساری ایسی مفتانیاں ہیں، ایسی جو یورپین کنٹریز کی اسکالرز ہیں اسلامک، جو اس طرح کے فتوے دیتی ہوئے کہتی ہیں کہ جاب کرنا عورت کے لیے جائز ہے، نقاب کر لو، پردہ کر لو، پھر جو چاہو کرو۔ میں ایک امریکی مفکر کی بک پڑھ رہا تھا جس کا نام ہے جارج گلڈر۔ اس نے اپنی بک کے اندر جو تحقیق پیش کی ہے عورتوں کی جاب کے حوالے سے یا عورتوں کی معاشرتی معاملات کے حوالے سے، اس نے کہا کہ امریکہ کے اندر جو عورتیں جاب کرتی ہیں ان میں 20% مردوں کے مقابلے میں 20% عورتیں جاب کرتی ہیں، یعنی کہ ٹوٹل جتنی عورتیں ہیں ان میں سے 20% عورتیں جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں، اور وہ جو جاب کرنے والی عورتیں ہیں ان میں اکثریت ان عورتوں کی ہے کہ جو مجبوری کی وجہ سے جاب کرنے جاتی ہیں، اکثر و بیشتر ایسی ہے کہ جن کے شوہر ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کہیں اور جا کے اپنا ٹھکانہ بساتے ہیں، کہیں وہی عورتیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے جاب کرتی ہیں۔ یہ امریکہ کی رپورٹ ہے، اور امریکی مفکر جارج گلڈر جس نے یہ تحقیق پیش کی ہے۔ اور یہاں پاکستان کی صورتحال دیکھیں، پاکستان میں اسلام کے نام پہ جنہیں برقع پہنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نیک پاک اور صاف اسلام کا متقی بتا رہے ہوتے ہیں جو لوگ، جو عورتیں، جو خواتین، وہی جاب کو ترجیح دیتی ہیں اور یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ جاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ جاب کر سکتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مجھے بتائیں کہ جو عورت جاب کرتی ہے، جو عورت نوکری کرتی ہے، وہ مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب جب اختلاط ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آفس کے اندر وہ کام کرتی ہیں، اور آفس کے اندر اس کو 1 سال ہوا ہے، 2 سال ہوئے ہیں، 3 سال ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے، میں زیادہ لمبے عرصے کی بات نہیں کرتا، 3 سال سے وہ ایک آفس کے اندر کام کرتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ 5 سے 6 گھنٹے، کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے وہ اس آفس میں کام کرتی ہے مردوں کے درمیان میں، اگرچہ اس نے نقاب کیا ہوا ہے، کمپلیٹ پردہ کیا ہوا ہے، وہ اس کی آواز سن رہے ہیں، اس کا نام جانتے ہیں، اس کے بارے میں اور بھی کئی ساری چیزیں ان 3 سالوں کے اندر جان جائیں گے۔
جو خواتین پھر ایسے مردوں کے ساتھ ٹائم بتاتی ہیں، ان کے ساتھ جاب کرتی ہیں، ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور ایسے مرد نیک پاک اور صاف مرد ایسی خواتین کے ساتھ کرتے ہیں، پھر ان کا آپس میں اٹریکشن ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو برا نہیں سمجھتے، پھر چہرہ دکھانے میں کوئی حرج نہیں رہتی، پھر ساتھ میں کھانا کھانے میں حرج نہیں رہتی، پھر فون نمبر اور پھر مسئلے مسائل ڈسکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں رہتی۔ ایسی جاب کیا اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ اسلام نے خواتین کو صرف بامر مجبوری گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، بامر مجبوری۔ اور یہ کہنا کہ عورت کے لیے کھلی آزادی ہے، یونیورسٹیز کے اندر جائیں، کھل کے جائیں، کالجز کے اندر جائیں، مردوں سے پڑھیں، مردوں کے ساتھ پڑھیں، مردوں کو پڑھائیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں انہوں نے اسلامک معاشرے کا بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ آج یہی لوگ مجرم ہیں ایسے واقعات اور ایسے سانحات کا، جس مسلمانوں کے زوال کے جو مجرم ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ اور مجرم وہ لوگ بھی ہیں جو ایسے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، جو ایسے لوگوں کو اتھارٹی دیتے ہیں، جو ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، جو ایسے لوگوں کی باتوں کی ترویج کرتے ہیں، یہ لوگ بھی مجرم ہیں۔